السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فیری ٹیل پارٹ 16۔ حمید اور صدفی ساتھ ہی کمپنی پہنچے تھے۔ حمید کو یہ خبر اس کے کسی مخبر نے دی تھی کہ عدن تقی اور ہمنا تیمور کمپنی کے کینٹین میں موجود ہے، اور یہ بھی کہ عدن نے کینٹین میں داخل ہونے سے پہلے ہی کینٹین کو سارے کسٹمر سے خالی کروا لیا تھا۔ اب صرف وہ دونوں کینٹین میں موجود تھے اور ہمنا تیمور عدن کا ہاتھ پکڑے روئے جا رہی تھی۔ بس اس خبر کو سننا تھا کہ حمید کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ صدفی کو کال کر کے بتاتا خود بھی کمپنی سپر فاسٹ کی رفتار سے گاڑی بھگاتا ہوا آیا تھا۔ آج اس چڑیل کا وہ حشر کروں گی کہ وہ دوبارہ کسی کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی، صدفی نے لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے گھرا کر کہا۔ بیچاری ہمنا کی کوئی غلطی نہیں ہے، سارا قصور تمہارے فلرٹی آستین کے صاحب شوہر کا ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور اوپر سے جانتا بھی ہے کہ ہمنا میری کرش ہے، پھر بھی وہ پاجی شخص ہمنا سے فلرٹ کیسے کر سکتا ہے؟ حمید نے جیسے تڑپ کر اور نہایت ہی جلے بھنے لہجے میں کہا تھا۔ اگر تمہاری بیچاری ہمنا، جو کہ بالکل بھی بیچاری نہیں ہے، عدن کے گلے پڑے گی تو اس میں اس کی غلطی کہاں سے آئے گی؟ ہاں، صدفی نے حمید سے زیادہ جل کر کہا۔ لفٹ میں موجود بقیہ دونوں نفوس نہایت ہی خاموشی سے حمید اور صدفی کی مکالمہ سن رہے تھے۔ تبھی لفٹ رکی تھی اور صدفی اور حمید دندناتے ہوئے آگے کینٹین کی جانب بڑھے تھے۔ اچھا، پہلے یہ رونا بند کرو، عدن کہتے ہوئے زار و قطار روتی ہوئی ہمنا کے آنسو ٹشو سے صاف کرتا ہوا بولا۔ بیوی کو کبھی اتنے پیار سے رونے سے منع نہیں کیا۔ یہ مرد ہوتے ہی ایک نمبر کے دغا باز، اپنی بیوی کے علاوہ دنیا کی ہر عورت کے آنسو انہیں جیسے موم کی مانند پگھلا دیتے ہیں۔ جیسے قریب آتی صدفی نے جھلستے ہوئے کہا اور سنا تھا، اور وہ گھراتے ہوئے ان کے سامنے آتے ہوئے بولی تھی، جس پر عدن نے اسے دلکشی کی نظر سے دیکھ کر مسکرایا تھا اور نہایت ہی ٹھٹائی سے مسکراتے بھی ہیں۔ حمید بھی دوسری جانب سے خوخار نگاہوں سے عدن کو گھورتا ہوا بولا۔ تم لوگوں کا ہی انتظار تھا، عدن نہایت اطمینان سے کہتا چیئر سے اٹھا تھا۔ ہمنا بھی آنسو ٹشو سے رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور تیکھی نگاہوں سے صدفی کو دیکھنے کے بعد حمید کو دیکھا تھا۔ تم ہمیشہ اس چڑیل کے ساتھ کیوں نظر آتے ہو؟ ہمنا نے بدستور تیکھی نگاہوں سے حمید کو گھورتے پوچھا تھا، جس پر حمید گڑبڑاتا ناسمجھی سے ہمنا کو دیکھ صدفی کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے چڑیل کہا، میں بتاتی ہوں کہ چڑیل کون ہے، صدفی مزید غصے میں آتے ہوئے جیسے اپنے آس پاس کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی کہ ہمنا کے منہ پر کھینچ مارے۔ مسز خڑوستکی، میں نے آپ کے آنے سے پہلے ہی ساری چیزیں ہٹوا دیا تھا تاکہ آپ ہتھیار کے طور پر کسی بھی چیز کا استعمال نہ کر سکیں۔ ہیں؟ عدن کے خوشگوار لہجے پہ صدفی کا غصہ جیسے غائب ہوا تھا۔ وہ حیرانگی سے عدن کو دیکھے جا رہی تھی جو آج سویٹ تقی بنا ہوا تھا۔ سب خیریت تو ہے؟ صدفی نے مشکوک لہجے میں پوچھا تھا۔ چاچو، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ آپ کیا پہلے سے جانتے تھے کہ ہم آنے والے ہیں؟ مارسیا نے بھی حیرت سے صدفی کو دیکھتے ہوئے عدن سے پوچھا۔ ہاں بالکل، سب ٹھیک ہے۔ ہاں، میں جانتا تھا کہ تم لوگ آنے والے ہو، کیونکہ حمید کو اس کے جاسوس یا ہمنا کے غائبی باڈی گارڈ نے خبر دے دی ہوگی، جو ہمیشہ ہمنا کے پیچھے رہتا ہے، جو ہمنا کے چاہنے والوں کو ہمنا کے ارد گرد آنے سے بھی روکتا تھا۔ اکثر کی تو اس نے ہمنا کو پریشان کرنے کے سلسلے میں دھلائی بھی کر دی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ واہ حمید، تم تو مجنوں کے سچے جانشین نکلے۔ فوزان ہنستے ہوئے خوشدلی سے حمید کو چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، حمید بری طرح گڑبڑاتا حیرت سے دنگ دیکھتی ہمنا سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے تو بازی ہی جیت لی حمید بھائی، مارسیا نے بھی جیسے اس بات کو انجوائے کرتے ہوئے کہا تھا، اور فوزان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے کے لیے ہی صحیح، مارسیا نے خود کو عجیب سے ماورائی احساس میں جاتا محسوس کیا تھا۔ وہ احساس فوزان سے نظریں ہٹاتے ہی جیسے ختم ہو گیا تھا، جس پر وہ حیران سی ہوئی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ آؤ حمید، کیا تمہیں پوری دنیا میں یہی ایک مکار لڑکی ملی تھی شیری بنانے کے لیے؟ صدفی کو تو جیسے افسوس سا ہوا تھا۔ کیوں، کیا خرابی ہے مجھ میں کیوں نہیں بن سکتی حمید کی شیری؟ ہمنا نے ناگواری سے صدفی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی ایک بھی خوبی تم میں ہے تو بتاؤ، صدفی نے بھی دو بدو برا سا منہ بنا کے کہا، مگر حمید کے اندر تو ہمنا کی بات سن کر سرشاری سی دوڑ اٹھی تھی۔ ہمنا جی، کیا آپ میری شیری بننے کے لیے تیار ہے؟ حمید نے خوشی سے بانجیں پھیلا کر سوال کیا۔
یہ بے شرمی میں صدفی سے بھی دو قدم آگے ہیں، چلو باہر چلتے ہیں، عدن نے جیسے افسوس سے حمید کو دیکھتے فوزان سے کہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے صدفی کو باہر چلنے کا اشارہ کیا تھا، تاکہ حمید اور ہمنا اپنا مسئلہ حل کر لیں، مگر صدفی اسے قطعی نظر انداز کیے حمید اور ہمنا کو دیکھ رہی تھی۔ کباب میں ہڈی بنے بغیر اسے مزہ نہیں آنے والا تھا، جس پر عدن تعصب سے سر ہلاتا فوزان کے ساتھ کینٹین سے باہر جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ فوزان بھی مارسیا کو حمید اور ہمنا کے سیٹنگ سین دلچسپی سے دیکھتے تعصب سے نفی میں سر ہلاتا عدن کے ساتھ چل دیا تھا، اور ادھر حمید کے پوچھنے پر ہمنا کا جیسے شرم سے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ 21ویں صدی کے فرحات صاحب، ابھی یہ شیریں نہیں ہے، شرمیلی بنی ہوئی ہے، ڈرامے باز چڑیل، صدفی نے بڑبڑاتے ہوئے تیکھی نظروں سے ہمنا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سے تو کم ہی کرتی ہوں ڈرامہ، جس پر ہمنا نے بھی شرمانا چھوڑ تنک کر اسے دیکھا تھا۔ ہمنا، آج تک میں نے کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں، کیونکہ حمید نہایت ہی رومانٹک اور شرمیلے انداز میں کہتا اپنی ادھوری لو سٹوری کو شروع کر ہی رہا تھا کہ صدفی نے بیچ میں ٹانگ اڑا کر لو سٹوری کو بریک لگایا تھا، کیونکہ یہ ہر لڑکی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ مارسیا نے بے ساختہ ابھرتی اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ عدن، اپنی بیوی کو لے جاؤ یہاں سے، فضول میں ٹانگ اڑائی جا رہی ہے، شروع ہونے سے پہلے ہی میری لو سٹوری کا خاتمہ کر دے گی۔ حمید بھناتا ہوا عدن کو کال کرتا سیل فون پہ جھلستا ہوا کہہ رہا تھا، جس پر لفٹ کے قریب ابھی تک کھڑے بات کرتے ہوئے عدن اور فوزان فوراً ہی کینٹین پہنچے تھے، جہاں صدفی اور ہمنا کے درمیان زوردار قسم کی معرکہ آرائی چل رہی تھی۔ صدفی، چلو یہاں سے۔ عدن کے کہنے کے باوجود صدفی بدستور زور و شور سے اپنے کارنامے میں مصروف رہی تھی، جس پر عدن کا سارا خوشگوار موڈ غارت ہو گیا تھا۔ برائے مہربانی یہاں موجود تمام افراد سے گزارش ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کچھ لمحوں کے لیے بند کر لیں۔ عدن نے دانت پیستے ہوئے فراٹے سے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی صدفی اور ہمنا کو دیکھ کر کہا تھا، جس پر سبھی مسکراتے ہوئے شرارت سے عدن کو دیکھتے فوراً آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئے تھے۔ مگر کیوں؟ کینچی کی طرح چلتی صدفی کی زبان جیسے عدن کی بات سن کر ان سبھی کو مسکراتے ہوئے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا دیکھ رہی تھی، اور تبھی عدن نے اسے اپنے بازو پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے نیچے اتارو، کوئی دیکھ لے گا۔ صدفی جیسے ہکلا گئی تھی۔ کیوں نیچے اتاروں؟ تم تو یہی سب چاہتی تھی نا، اگر ایک بھی لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو تمہاری خیر نہیں۔ عدن اسے لفٹ کے اندر لے کر نیچے اتارتا ہوا بولا۔ اچھا، میری خیر کیسے نہیں ہوگی؟ ڈیمو تو دکھا ہی سکتے ہو نا تم۔ صدفی لبوں پہ شرمیلی مسکراہٹ سجائے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی جانب کیے انگلیوں کو مروڑتے ہوئے اٹھلا کر پوچھ رہی تھی، جس پر عدن خود کو کہا لگاتے ہوئے نہیں روک پایا تھا۔ ریئلی صدفی، تم کبھی نہیں سدھر سکتی۔ ہاں تو میں کون سی بگڑی ہوئی ہوں؟ جس پر صدفی تنک کر بولی۔ دوسری طرف مارسیا، پارکنگ ایریا کی جانب جاتے فوزان نے رکتے ہوئے مارسیا کو دھیرے سے پکارا تھا۔ وہ فوزان کی آواز پہ دھیان دیے بغیر آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، مگر اگلے ہی پل فوزان اس کا ہاتھ پکڑ کر روک گیا تھا، جس پر مارسیا کے اندر ایک برکیز روی سی دوڑی تھی۔ پچھلے مرتبہ اس اناہ پرست لڑکی نے اپنی اناہ کو پشت کرتے ہوئے بہت سی انکہی باتیں کر گئی تھی، جو ایک طرح سے اظہار نہیں تھا تو اظہار سے کم بھی نہیں تھا، اور اس مرتبہ اناہ کو بھولے جھکنے کی باری اس کی تھی۔ تم نے اس دن کہا تھا نا کہ تم اپنی زندگی میں آنے والے سب سے پہلے مرد کو چھوڑنے والی ہو۔ ہاں تو؟ فوزان کے کہنے پر وہ فوزان کی جانب دیکھے بنا پارکنگ ایریا میں موجود گاڑیوں کو گھورتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں بولی تھی، کیونکہ وہ فوزان سے نظریں ملا کر پھر سے کسی فینٹیسی دنیا کی سیر پہ نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ تو یہ کہ مت چھوڑو، اور ایسا میں کیوں کروں؟ مارسیا نے تنک کر اب کی مرتبہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور جیسے غلطی کر بیٹھی تھی۔ محبت میم سے شروع اور تا پہ ختم ہوتی ہے، لیکن میری تا سے شروع اور میم پر ختم ہوتی ہے، تم پر۔ فوزان اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا، اور مارسیا کو لگا جیسے وہ پھر سے ایک ماورائی دنیا میں پہنچ گئی ہو، جہاں اس کے لیے اپنے آپ سے زیادہ وہ شخص اہم تھا جو اس فینٹیسی ورلڈ کی وجہ تھا۔ کیا تم مجھے اب بھی چھوڑ جاؤ گی؟ فوزان ہلکی سی خوف آنکھوں میں سمائے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ذیلی کی ڈائری میں ایک جملہ پڑھا تھا، جس کا مطلب مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ مارسیا ٹرانس کسی کیفیت میں مبتلا کہہ رہی تھی، جیسے اس پر کسی نے جادو سا کر دیا ہو، اور محبت سے بڑا جادوگر بھلا کوئی کیا ہوگا جو مارسیا جیسی اناہ پرست لڑکی کو اپنے سامنے جھکا گیا۔ فوزان ذوالکفل، یو میک مائی لائف فیری ٹیل۔
مارسیا کی بات سن کر فوزان کے اندر جیسے خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ یہ بات اتنی دور سے کیوں کہہ رہی ہو؟ تھوڑا قریب آؤ نا، وہ جھٹکے سے کہتا، مارسیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا۔ مارسیا کو خود سے لگا گیا تھا۔ فوزان، ہم پارکنگ ایریا میں ہیں۔ مارسیا احتجاج کرتی خفتزدہ سی فوراً اس سے الگ ہوتی ہوئی آس پاس نظر ڈالتی ہوئی بولی، تو پھر جلدی سے گھر چلیں؟ فوزان کے اس کے کان میں جھک کر معنی خیز لہجے میں کہنے پہ وہ سرخ ہوتے چہرے کو فوراً پھیر گئی تھی۔ ہم فیری ٹیل پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے، مگر کبھی وہ سچ بھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ایک وقت آنے پہ وہ سچ ہو ہی جاتی ہے۔ دوسری طرف محمد نہایت والہانہ انداز میں شوق و اشتیاق سے ہوٹل کے روم میں داخل ہوا تھا۔ بھلا درہ ذیلا نے اس کے لیے کون سا ایسا سرپرائز پلان کیا تھا؟ اور بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی جیسے وہ حیرت سے فریز ہو گیا تھا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا اور مہک رہا تھا، اور کمرے میں بیڈ کے درمیان موجود مرون کلر کے لباس میں چہرہ دوپٹے میں چھپائے درہ ذیلا وہاں موجود سب سے زیادہ خوبصورت اور مہکتا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ ذیلا، وہ دیوانگی سی کیفیت میں درہ ذیلا کی جانب کھنچا چلا گیا تھا۔ آہ ذیلا، تم کتنی خوبصورت ہو! محمد درہ ذیلا کا گھونگھٹ پلٹتا جیسے مبہوت ہوا تھا۔ فل دلہن والے میک اپ، جویلری اور لباس میں ملبوس درہ ذیلا اس کا ہوش معطل کر رہی تھی۔ اتنی خوبصورت کیوں ہو تم؟ محمد درہ ذیلا کے جھکے چہرے کو شہادت کی انگلی سے تھوڑی سے چھوتا اونچا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور درہ ذیلا جو پہلے ہی گھبراہٹ میں مبتلا تھی، محمد کے ولہانہ پن جیسے اس سے حواس چھین رہے تھے۔ اس نے لرزتی سجی پلکوں کو اٹھا کر ذرا کہ ذرا محمد کو دیکھا تھا، اور پھر فوراً نظر جھکا گئی تھی۔ اس کے اندر بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ محمد کی پرشوق آنکھوں میں دیکھتی رہے۔ تمہاری یہ توبہ شکن حسن اگر میرے حواس مجھ سے چھین لے تو مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ محمد اس کے کان پہ دھیرے سے جھکتا کہتا، نہایت ہی استحقاق سے درہ ذیلا کے کان کی لو کو چھوا تھا، جس پر درہ ذیلا کا چہرہ جیسے محمد کی قربت کی تمازت سے سرخ انگارہ ہو اٹھا تھا۔ آج تمہیں بے ہوش ہونے کی قطعی اجازت نہیں ہے جان من۔ محمد کا خمار جیسے عروج پہ تھا۔ خمار کے نشے میں چور ہوتا وہ درہ ذیلا کو آغوش میں لیتا جیسے وارن کر رہا تھا۔ اب سے پہلے مجھے شکوہ تھا کہ کوئی مشروب مجھے نشے میں کیوں مبتلا نہیں کرتی ہے، مگر اب نہیں رہا۔ محمد کے خمار زدہ سے جملے اور ہر گزرتے پل بڑھتے ولہانہ پن سے ناممکن تھا کہ درہ ذیلا ہوش و خرو میں رہتی۔ رات کے 10:30 بجے کا وقت تھا۔ چاندنی رات کی فسوح خیزی میں ماہسیما ہمیشہ کی طرح اپنی تمام خوبصورتی کے ساتھ غرور سے کھڑی تھی، اور ماہسیما کی دوسری منزل پہ ڈائننگ روم میں چہل پہل کے آثار تھے، کیونکہ آج ماہسیما میں صدفی نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ تقریباً سب ہی موجود تھے، حمید اور ہمنہ کے ساتھ ساتھ جن کی شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ حمید کو آخر کار اس کا کرش مل ہی چکا تھا۔ ہمنہ کی سٹوری حمید سے مختلف نہیں تھی، وہ بھی پہلے ہی سے حمید کو پسند کرتی تھی، اس لیے ان دونوں کا ملنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ہاں، مشکل تو ایک ہی ٹیبل پہ ساتھ بیٹھے صدفی اور ہمنہ کا ڈنر کرنا تھا۔ صدفی، تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کمال کا ہوتا ہے، حمید چھری کانٹے کا استعمال کیے بغیر کھانے کے ساتھ انصاف کرتا ہوا بولا، جس پر صدفی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ کو اتنا بھی کمال نہیں ہے، ہمنہ انہیں دیکھ کر جل کر بولی۔ صحیح کہا تم نے، بس ٹھیک سا ہوتا ہے، عدن صدفی کو تنگ کرنے کے لیے ہمنہ سے اتفاق کرتا ہوا بولا تھا، جس پر سبھی کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ کیا صحیح کہا؟ جسے ایک انڈا تک ابالنا نہیں آتا ہو، اسے کسی دوسرے ایکسپرٹ کی کوکنگ پہ تنقید کرنا زیب نہیں دیتا۔ عدن کو گھورتے ہوئے وہ ہمنہ کو اینٹ کا جواب پتھر کے بجائے پہاڑ سے دیتے ہوئے بولی تھی، جو سیدھا حمید پہ جا گرا تھا۔ کیا صدفی صحیح کہہ رہی ہے؟ حمید جو فوڈ لور تھا، اسے یہ بات شوق جیسا لگا کہ اس کی بیوی کو کوکنگ کی الف بے بھی نہیں آتی۔ وہ بے یقینی سے ہمنہ کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، کیا صدفی لگائے رکھتے ہو؟ آج بتا ہی دو تم کہ کیا لگتی ہے یہ صدفی تمہاری؟ ہمنہ کاٹا پلیٹ میں پٹکتی ہوئی چیخی تھی، جس پر عدن نے ناراضگی سے صدفی کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، مل گیا تمہیں سکون، میں نے کچھ نہیں کیا۔ صدفی بھی جمالوں کا کردار بخوبی ادا کرنے کے بعد اب معصوم سے کاندھا اچکائے نہایت ہی دلچسپی سے لگاتار نان سٹاپ حمید پہ برستی ہمنہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس سے شادی مت کرو، ابھی بھی وقت ہے حمید تمہارے پاس، اگرچہ تم میرے نام نہاد دشمن ہی کیوں نہ ہو، مگر کسی دشمن کو بھی
اللہ تعالیٰ ایسی بیوی نہ دے۔ صدفی نہایت ہمدردی سے حمید کی جانب جھکے کہہ رہی تھی، اے تم کیا پٹی پڑھا رہی ہو اسے؟ ہمنا کا جیسے سارا ضبط چھوٹ گیا تھا اور پھر اگلے ہی پل وہ جیسے جنگ کا طبل بجاتے ہوئے صدفی پہ وار کر رہی تھی۔ اور بھلا صدفی کسی سے ڈرتی تھی جو چپ چاپ مظلوم کی طرح وار سہ لیتی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم پوچھو گی اور میں تمہیں بتا دوں گی؟ صدفی نے نہایت ہی استہزاء انداز میں جواب دیا تھا۔ جنگ چھڑ چکی تھی، ٹیبل میں موجود سارے افراد تعصب سے انہیں دیکھ رہے تھے سوائے مارسیا کے۔ آخر کار وہ بھی تو صدفی کی صحبت یافتہ تھی۔ وہاں سب سے پتلی حالت حمید کی تھی۔ آج پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ ہماری زبان کو مادری زبان کیوں کہتے ہیں، کیونکہ مردوں کو تو کہنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، ورنہ پادری زبان بھی ہو جاتا۔ حمید کے کہنے پہ محمد اور فوزان کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ایک بات بتاؤ، کیا ہم یہاں تیسری جنگ عظیم کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ صدفی عدن کے جیسے صبر و ضبط کی حد یہیں تک تھی۔ اگلے ہی پل وہ کانچ کے گلاس کو فرش پہ پٹکتے ہوئے خشک لہجے میں بولا، جس کے سبب وہ دونوں ہی جیسے سہم کر خاموش ہو گئی تھی۔ سوری عدن۔ ہمنا خفت زدہ سی فوراً معذرت کر گئی تھی۔ البتہ صدفی سے معذرت کی امید رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا، جو بے نیاز سی اگلے ہی پل اپنے کھانے میں مشغول ہو گئی تھی۔ صدفی، اچھا سوری۔ عدن کے تنبیہ لہجے پر اس نے جیسے احساس کرتے ہوئے معذرت کیا تھا اور خفگی بھری نظر عدن پر ڈالا، جس کی عدن قطعی پرواہ کیے بغیر ان سب کی طرف متوجہ ہوا جو اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ آج جمع کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں دوبارہ فوج جوائن کر رہا ہوں۔ میں یہ جانتا تھا، حمید نے سن کر فوراً فخریہ انداز میں کہا، اور یہ بھی کہ مارسیا، فوزان اور درہ ذیلا، محمد، تم لوگ محسیمہ آ کر صدفی کے ساتھ رہو گے، کیونکہ میرے جانے کے بعد صدفی محسیمہ میں تنہا ہو جائے گی۔ عدن نے کہتے ہوئے آخر میں صدفی کو دیکھا تھا، جو قدرے لاپرواہ سی اپنی پلیٹ پہ جھکی ہوئی تھی۔ یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ وہ سخت ناراض سی تھی، مگر یہ کچھ عجیب نہیں لگے گا۔ اس گھر میں سب سے زیادہ حق مارسیا اور درہ ذیلا کا ہی ہے۔ محمد کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے عدن نے قطعی لہجے میں کہا تھا، جس پر مارسیا فوراً احتجاج کر گئی تھی، چاچو یہ غلط ہے، محسیمہ پر ہم سب کا برابر کا حق ہے۔ مارسیا کے کہنے پر عدن بس ہلکے سے سر ازبات میں ہلاتا ہوا مسکرایا تھا۔ میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ درہ ذیلا کے دھیمے لہجے میں کہنے پر وہ سبھی مسکراتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں کہو گڑیا۔ اسے ہچکچاتے دیکھ عدن نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا تھا، وہ چاچو، بات یہ ہے کہ ہمیں ریاض بڑے بابا اور ایاز بڑے بابا کا قرضہ چکا دینا چاہیے، جس کا سود دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر سے کوئی غلط قدم اٹھائے، وہ کیسے بھی ہو، کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو۔ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں جنہیں بابا نے کبھی نہیں چھوڑا، ہم بھی انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ او میری کیوٹی ڈال، واقعی بڑی ہو گئی ہے۔ درہ ذیلا کی بات سن کر صدفی کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ خالہ جانی، صدفی کے ایسا کہنے پر درہ ذیلا نے احتجاج کیا تھا، جس پر سب ہنس دیے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ذیلی بیٹا، خون کے رشتوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ عدن افسردگی سے بولا، اچھا ذیلی، میں نے سنا ہے تم نے ہدیۃ البنات میں لڑکیوں کے لیے بلیک بیلٹ شروع کیا ہے، یہ تو کمال کا آئیڈیا ہے۔ صدفی عدن کی افسردگی دور کرنے کے لیے فوراً بات گھماتے ہوئے بولی تھی، ہاں آپ نے صحیح سنا، اس میں میری مدد مارگو آپی کر رہی ہے۔ ویسے اکثر والدین کو یہ پسند نہیں آ رہا ہے، مگر مجھے لگتا ہے ہر انسان کو، چاہے وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو، اسے سیلف ڈیفینس ضرور سکھانا چاہیے۔ نہ جانے کب اس پر کون سے حالات آ جائے۔ اور ذیلی، آخر تم اتنی سمجھدار کیسے ہو گئی؟ صدفی نے ستائش سے کہا تھا، اور اس کے مقابل بیٹھے محمد نے اپنے اندر جیسے گلٹ سا ابھرتے محسوس کیا تھا۔ مجھے ذیلی پہ فخر ہے، اور چاچو مجھ پر؟ عدن کے درہ ذیلا کو دیکھ کر کہنے پر مارسیا نے فوراً احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا، تم پر بھی ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ مجھ پر تو کسی کو فخر ہوتا ہی نہیں۔ صدفی کے منہ بنا کر کہنے پر وہ سبھی لوگ ہنس پڑے۔ اچھا عدن، اب ہم چلتے ہیں، فوزان مارسیا کو دیکھ کہتا ہوا بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، کافی رات بھی ہو گئی ہے، اور ہاں محسیمہ میں جلدی شفٹ ہونے کی کوشش کرو۔ عدن کے کہنے پر ان چاروں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ایک بات بتاؤ فوزان، یہ تم نے میرے لیے سارے لباس وائٹ کلر میں کیوں اٹھا لائے ہیں؟
مارسیا گاڑی میں بیٹھی سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے فوزان سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ میں نے تمہیں پہلی مرتبہ اسی کلر کے لباس میں دیکھا تھا۔ اس کلر میں تم مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ فوزان کہتا کار اسٹارٹ کرتا معصومہ سے کار نکال کر سڑک پر دوڑتا ہوا بولا تھا، تمہارا مطلب ہے اور دوسرے کلر میں تمہیں خوبصورت نہیں لگتی؟ مارسیا نے فوراً ناراضگی سے پوچھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مگر تمہاری بات کا مطلب تو یہی نکلتا ہے۔ تم کچھ بھی مطلب کیسے بھی نکال سکتی ہو مارسیا۔ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح اپنی لمبی بحث کی شروعات کر چکے تھے، جس میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ محبت اپنی جگہ، مگر عادت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے چھٹکارا آسانی سے نہیں ملتا، اور وہ دونوں بھی آسانی سے اس بحث والی عادت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تھے۔ ہاں، اب بات اتنی سی بدلی تھی کہ وہ اسے اب انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے، کیونکہ جس طرح ایک میان میں دو تلواروں کا رہنا ناممکن ہے، اسی طرح ہر رشتے میں دونوں میں سے کوئی ایک ہی رہ سکتا ہے، انا یا محبت۔ اب یہ ہمیں چننا ہے کہ ہم اپنے رشتے میں کیا رکھتے ہیں۔ اب سمجھا کہ تم مارگو سے کیوں ملتی تھی۔ ڈرائیو کرتے محمد نے ونڈو سے باہر جھانکتی درازیلا سے کہا تھا، جس پر درازیلا جیسے فوراً سمجھی تھی کہ وہ گلٹ فیل کر رہا تھا۔ یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا تھا۔ درازیلا فوراً جیسے وضاحت دیتی ہوئی بولی، تمہیں برا فیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ محمد اسٹیئرنگ سے ایک ہاتھ ہٹا کر درازیلا کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے بولا، تم میری زندگی کی روشنی ہو۔ تم نہ ہوتی تو میں شاید اب تک اندھیرے میں ہی بھٹک رہا ہوتا تھا۔ تمہارا میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ ذیلی۔ وہ ہر دن درازیلا کا شکر کسی معمول کی طرح ادا کرنے لگا تھا۔ ابھی بھی کہتے ہوئے اس نے درازیلا کا سرخ زمرد کی پتھر والی انگوٹھی سے سجے ہاتھ کو سہلایا تھا۔ یہ انگوٹھی محمد کی مما نے اسے دیا تھا اور اب وہ صحیح حقدار کی انگلی میں موجود تھی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ لیپ ٹاپ میں مصروف صفی کو وہ کب سے توجہ کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجال تھی جو وہ متوجہ ہوتی اور اس سے شدید ناراض تھی۔ جبھی وہ جھلا کر بالآخر پوچھ بیٹھا، ہاں ہوں بھی تو تمہیں اس سے کیا؟ سب کے سامنے مجھے کیسے اس ہمنہ سے معافی مانگنے پر مجبور کیا تھا؟ وہ لیپ ٹاپ پٹک کر بند کرتی ہوئی بولی، کیا تمہارا برتاؤ بھول گئی؟ ہاں، تمہیں تو ہمیشہ میں ہی غلط لگتی ہوں، صفی ناراضگی سے کہتی بیڈ پہ جا کر لیٹ کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ناراض ہی رہنا ہے تو شوق سے ناراض رہو۔ ادن بھی جیسے جھلا کر کہتا اپنی جگہ جا کر لیٹا تھا اور اپنے آنکھوں پہ بازو رکھ گیا تھا۔ آخر وہ بھی اسے کب تک مناتے رہتا؟ تم بہت برے ہو ادن تقی۔ کچھ لمحے بعد ہی اپنے قریب سے ابھرتی آواز پہ ادن کے لبوں پہ دل فریب مسکان دوڑ گئی تھی۔ ہاں تو کیا کروں، تم مان جو نہیں رہی تھی؟ وہ آنکھوں پہ سے بازو ہٹاتا ہوا اپنے بائیں بازو سے آ لگی صفی کی جانب کروٹ بدلتے ہوئے بولا، اگر میں مان نہیں رہی تھی تو تم کالا جادو بھی تو کروا سکتے تھے۔ صفی اس کے سیدھے پھیلے بازو پہ سر رکھتی اس کے مزید قریب جاتی ہوئی بولی، جس پر ادن نے بے ساختہ مسکرایا، کیا تم میرے فوج میں جانے سے ناراض ہو؟ ادن اس کے شیو کو چھوتی صفی کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ فوج میں جانا تمہارے بچپن کا خواب ہے، اگرچہ تمہارے غیر حاضری میں میرا رہنا میرے لیے بہت سخت ہوگا، مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ صفی افسردگی سے کہتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ شکریہ مائی پرل، ادن اس کے کان میں دھیرے سے بولا تھا، جس پر صفی کے اندر نشاط سا دوڑ گیا تھا، اور تھوڑا سا مزید کچھ رومانٹک بولو نا، جیسے جان اور۔ صفی کو جیسے مثال دیتے ہوئے شرم آئی تھی، اس لیے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، مگر نیم اندھیرے کمرے میں ادن کا کہا جیسے گونج اٹھا تھا۔ یہ سچ تھا کہ صفی یوسف کبھی سدھر نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ بگڑی ہی کب تھی۔ ہر ایک کی زندگی فیری ٹیل کی مانند ہوتی ہے، اور فیری ٹیل کچھ نہیں ہوتا سوائے محبتوں کے۔ ہمارے ارد گرد بسے لوگوں سے سچی اور خالص محبت، جو ہماری فیملی ہے یا رشتہ دار ہے یا دوست، ہر ایک سے بدلہ یا صلہ کی تمنا کیے بغیر خالص محبت ہی زندگی کو فیری ٹیل بناتی ہے، جو مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ لو از دا اونلی فیری ٹیل۔ اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا کلائمیکس۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ اس گاؤں کے ایک گھر میں نرگس اپنی اکلوتی بیٹی کو پکارے جا رہی تھی، گڑیا او گڑیا، یہ لو چائے اور آسمانی کو دے آؤ۔ مغرب ہونے میں اب کچھ وقت ہی رہ گیا تھا۔
آئی اماں۔ اماں کی آواز پہ کھوٹے پہ ٹنگے آئینے میں دیکھ کر بالوں کو سنوارتی گڑیا لپک کر نرگس سے چائے اور بسکٹ سے سجی ٹرے لیتی اوپر کی جانب دوڑ گئی تھی۔ گڑیا 17-18 سال کی صاف رنگت کی مالک ایک خوبصورت سی لڑکی تھی جو ہمیشہ آسمانی کے پاس جانے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ صرف وہی نہیں، گاؤں کی ساری لڑکیاں آسمانی سے بات کرنے کے لیے مری جاتی تھی، مگر ان سب میں صرف گڑیا ہی خوش قسمت تھی جو آسمانی سے تھوڑا بہت ہی صحیح بات کر لیا کرتی تھی، اور اس بات پہ وہ گاؤں کی ساری لڑکیوں میں اتراتی بھی تھی۔ آخر کیوں نہ اترائے؟ شہزادے جیسے آن بان والا وجیح خوبصورت آسمانی سے بات کرنا معمولی بات تو نہیں تھی۔ آسمانی اس کا نام اتنا ہی عجیب تھا جتنا کہ وہ خود۔ اسے یہ نام گڑیا کے ابا نے دیا تھا جو پہاڑی کے دامن میں واقع جنگلوں سے لکڑیاں کاٹنے جاتے تھے۔ اب سے 3 سال پہلے وہ معمول کی طرح لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ انہیں اوپر سے کچھ گرنے کا احساس ہوا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کسی کی تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ اور بیلوں سے ہوتے ہوئے گرتے دیکھ رہے تھے، جو اگلے ہی پل ان کے سامنے سرکیبل گھاس پر آ گرا تھا۔ کیا وہ پہاڑی سے گرا تھا؟ وہ ہکدک سا اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مر چکا ہوگا، اتنے اوپر سے گرنے پر بھلا کسی کی ہڈیاں سلامت رہتی تھی؟ مگر جب انہوں نے اسے جانچا تو اس کی سانسوں کو چلتا پایا، جس کے سبب اگلے ہی پل وہ اسے لیے حکیم کے پاس دوڑ گئے تھے۔ نہایت ہی معجزانہ طریقے سے وہ بچ گیا تھا، مگر اپنی یادداشت گنوا بیٹھا تھا۔ ریکور ہونے کے لیے اسے 2 سال جتنا وقت لگ گیا تھا، مگر اب وہ تندرست تھا سوائے ذہنی یادداشت گنوانے کے۔ آسمان کی جانب سے گرنے پر اس کا نام خود بخود ہی آسمانی پڑ گیا تھا۔ اسے صرف ایک چیز کا شوق تھا اور وہ تھا پینٹنگ کا۔ ابھی گڑیا جیسے ہی چائے کا ٹرے لیے پہنچی، اسے تصویر بناتے دیکھ بری طرح جل اٹھی تھی، کیونکہ ہمیشہ وہ ایک ہی لڑکی کی تصویر بناتا تھا اور اس کا پورا کمرہ اسی ایک تصویر سے بھرا ہوا تھا۔ آسمانی بھیا، یہ لیجیے چائے۔ گڑیا کے کہنے پر وہ جو پینٹنگ بنانے میں غرق تھا، گڑیا کی آواز سن کر اس کی جانب مڑا تھا۔ شکریہ گڑیا۔ دھیمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ اس سے ٹرے لیتا ہوا بولا۔ آسمانی بھیا، آپ ہمیشہ اسی تصویر کو کیوں بناتے ہیں؟ کچھ دوسرا کیوں نہیں بناتے؟ گڑیا نے ہمیشہ کی طرح شکوہ کیا۔ میں نہیں جانتا، میں بھی دوسری اسکیچ ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اس کے علاوہ مجھ سے کچھ نہیں بنتا، آسمانی افسردگی سے کہہ رہا تھا۔ اور آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ ویسے میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اتنی خوبصورت لڑکی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تم نے صحیح کہا، آسمانی مسکرا کر کہتا، اپنی چائے ختم کرتے ہوئے ٹرے اسے تھماتا ہوا بولا۔ اور تبھی مغرب کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ وہ جو اپنی تصویر کو مکمل کرنا چاہتا تھا، بس ایک نگاہ اس تصویر میں نظر آتی لڑکی کی سرمئی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ مسجد جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے اسے اس گاؤں میں رہتے ہوئے، مگر وہ اب تک جیسے اس گاؤں سے مانوس نہیں ہو پایا تھا۔ البتہ گاؤں کے لوگ بہت اچھے اور سیدھے سادے اور نیک تھے، سب اسے چاہتے تھے اور دل سے اس کی عزت کرتے تھے۔ اسے بھی وہ گاؤں کافی حد تک پسند آیا تھا، مگر وہ اب مزید اسے اس گاؤں میں نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب اسے اپنے اندر کے امڑتے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے تھے، اور یہی بات نماز ہونے کے بعد وہ مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ گاؤں کا ہر بندہ اپنے چھوٹے بڑے مسئلے کا حل ڈھونڈنے مولوی صاحب کے پاس ہی آتے تھے، اور وہ بھی کافی حد تک ان سے مانوس تھا۔ سو وہ بھی چلا آیا تھا، مگر حل ڈھونڈنے نہیں بلکہ یہ فیصلہ بتانے۔ مولوی صاحب، میرے اندر ایک بے چینی سی ہے، اضطراب سا ہے، کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی ہے جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی اور سجدے میں گر کر رونے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور پھر میں صبح تک روئے جاتا ہوں۔ میرے اندر بہت سارے سوالات ہیں، میں ایک ہی چہرہ خواب میں بار بار دیکھتا ہوں اور پھر اسے کاغذ پر اتار کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر سکون ہے کہ مجھے مل ہی نہیں رہا۔ میرے اندر جیسے کسی کو پانے کی طلب شدید تر ہے۔ وہ کون ہے میں نہیں جانتا، وہ تصویر والی یا کوئی اور۔ مجھے لگتا ہے مجھے سکون تبھی ملے گا جب اپنے تمام سوالات کے جوابات جان لوں گا کہ میں کون ہوں، وہ لڑکی کون ہے، اس سے کیا رشتہ ہے میرا۔ وہ جیسے شدید بے چینی اور اذیت میں مبتلا کہہ رہا تھا۔ میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا بیٹا، کہ ان سوالات کا پیچھا چھوڑ کر خود کو بس رب العزت کے ذات میں گم کر لو اور ان کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگتے رہو جسے تم بھول چکے ہو۔ ہمارے اندر سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ سارا سکون گناہ چھین لیتے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ ایک نعمت ہو کہ تم اپنی پچھلی زندگی بھول جاؤ، اب دوبارہ سے اسے کھوجنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ بعض آگہی عذاب ہوتے ہیں بیٹا۔ مگر مولوی صاحب، میں اپنی کھوئی ہوئی یادداشت ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب کی گئی نصیحتوں کو سننے کے بعد وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹل لہجے میں بولا۔ مولوی صاحب اتنے عرصے میں اسے اتنا تو جان ہی گئے تھے کہ وہ ایک ضدی انسان تھا، بس وہ اسے تعصب سے دیکھتے رہ گئے تھے جو مسجد سے نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی راہ کی جانب ہدایت دے، ان لوگوں کو راستے پر چلنے میں مدد کر جن پر تو نے انعام نازل فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے اسے ہمیشہ دور رکھ جن پر تو نے غضب نازل فرمایا ہے۔ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے وہ اپنے فولڈ کیے ٹراؤزر کے پائیں سے نیچے کرتے ہوئے وہ بس ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا کہ اسے اب جلد از جلد اپنے متعلق جاننا تھا اور اس پینٹنگ والی لڑکی تک پہنچنا تھا۔ وہ ایک ذہین ترین شخص تھا، اسے واپس خود سے جڑے کرداروں تک پہنچنے میں زیادہ عرصہ تو نہیں لگنا تھا۔ انتقام کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جس کا کہیں اختتام نہیں ہوتا، مسلسل چلتے ہی رہتا ہے اور اپنے راستے پہ چلنے والے کو مکمل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ سٹوری یہیں ختم ہوتی ہے کہ یہ سٹوری یہیں پر ختم ہو رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کی اینڈ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا آگے اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے یا یہ یہیں پر ختم ہے۔ ویسے رائٹر نے یہاں پر ختم ضرور کر دیا ہے اس ناول کو، لیکن اگر اگلا پارٹ ملے گا تو میں اسے ضرور کمپلیٹ کروں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی کہانی پسند آئی ہوگی، مجھے تو کہانی بہت اچھی لگی، بہت پیاری فیری ٹیل تھی، بہت اچھا اس کا اینڈ تھا۔ بس لاسٹ میں یہ جاننا ہے کہ کیا وہ دوبارہ سے 7ویں تک پہنچ پائے گا، کیا اس کی یادداشت واپس آئے گی یا اللہ اسے نیک راہ پر لے جائیں گے، اب یہ نہیں پتا۔ خیر جو بھی ہوا ہوگا اچھا ہی ہوا ہوگا۔ تو ایک اور نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے، لیکن پلیز کمنٹ ضرور کیا کیجیے، آپ کے کمنٹس مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس پڑھنے کے بعد مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے اسی طرح سے ناولس پڑھتے رہنا ہے۔ تو ایک اور نئی کہانی کے ساتھ پھر ملوں گی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے، اور اگر کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور اپنی پسند کی کہانیاں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ اگلی کون سی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ تو ایک اور نئی کہانی کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔